سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و معزز سامعین، جب کسی انسان کے انتقال کی ہم خبر سنتے ہیں تو اس وقت ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی شریعت مطہرہ جہاں ہر شعبے میں انسان کی رہبری و رہنمائی کہیں قرآن و حدیث، کہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کی ہے، تو اس معاملے میں یعنی کسی کے انتقال کی خبر سننے میں ہماری کیا رہبری ہے؟ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ جس ساتھی کا بھی انتقال ہوا ہے وہ یا تو مسلمان ہوگا یا غیر مسلم ہوگا، یعنی ایمان والا ہوگا یا غیر ایمان والا ہوگا۔ اگر انتقال کرنے والا شخص ایمان والا ہے تو ہم بھی ایمان والے ہونے کی حیثیت سے اس کے جنازے میں یعنی نماز جنازہ پڑھنا چاہیے، تدفین وغیرہ میں شرکت کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے اوپر ایمان والا ہونے کی حیثیت سے ایک ایمان والے کا حق ہے۔ لیکن چونکہ دنیا میں بہت سے مسلمان ہیں، اب ظاہر ہے کہ ہر ایک کے نماز جنازہ وغیرہ میں ہم شریک تو نہیں ہو سکتے، تو ایسی صورت میں کم سے کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کے انتقال کی خبر سن لے تو سب سے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں، اور اس کے بعد کم سے کم 3 دفعہ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھ لے۔ جس کا انتقال ہوا ہے اس کا ثواب یعنی سورہ اخلاص کا ثواب اس کو بخش دے، پہنچا دے، چونکہ احادیث میں آتا ہے کہ سورہ اخلاص کا ثواب تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی 1 دفعہ پڑھیں گے تو 10 حصہ، 2 دفعہ پڑھیں گے تو 20 حصہ 20 پارے، 3 دفعہ پڑھیں گے تو 30 پارے پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تعدل ثلث القرآن، یہ حدیث کے الفاظ ہے۔ 1 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھنے سے مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب ہم کو مل جاتا ہے، جس کا ثواب ہم انتقال کرنے والے شخص کو بطور ایصال ثواب یعنی ایصال ثواب کے اعتبار سے پہنچا دیں گے۔ یہ 2 کام کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اگر ہم یہ 2 کام کر لیں گے تو ہم کو بھی اور انتقال کرنے والے کو بھی ثواب مل جائے گا، اور ایک حد تک ہم ایمان والے کا حق ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ دوسری چیز، اگر کسی غیر ایمان والے بھائی کا انتقال کی خبر ہم سن لیے یا انتقال ہو گیا تو اس وقت ہم اپنی موت کو یاد کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں۔ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل ایک کتاب یوسف لدھیانوی صاحب کی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ غیر مسلم کے انتقال کی خبر سن کر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر اپنی موت یاد کر سکتے ہیں، اور مرنے والے پر اس کے بے ایمان ہونے پر افسوس بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔